سائیکل کیوں بیچ دی؟ بختیور نے بے ساختہ پریشان ہو کر کہا۔ گھر سائیکل سے زیادہ ضروری تھا، کرائے کے گھر میں رکھتا تجھے ساری عمر۔ شریف بڑا مطمئن تھا۔ کتنے کی بیچی؟ گھاٹا ہوا ہوگا، ابھی تو نہیں تھی۔ بختیور نے کچھ تفصیل سے کہا۔ ہاں تھوڑا گھاٹا ہوا ہے، پورے پیسے تو نہیں ملے، مگر گھاٹے کی فکر نہیں ہے مجھے۔ شریف پرسکون تھا۔ اب کام پر کیسے جایا کرے گا تو اتنی دور؟ بختیور کو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ پیدل جاؤں گا، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے پیدل جانا، شریف نے ہنس کر کہا۔ روز 5 میل چل کر آیا جایا کرے گا؟ بختیور کو اب بھی جیسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں موٹا ہو رہا ہوں۔ اچھا ہے، اب روز 5 میل چلوں گا تو وزن کم ہو جائے گا۔ پر شریف نے اس سے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اچھا چھوڑو اب یہ بات، لے لوں گا سائیکل 2-4 مہینے میں، تو فکر نہ کر۔ بختیور چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مٹھی کو کچھ اور بھینچ لیا۔ سلام اماں، کیا حال ہے تیرا؟ وہ 2 گھر چھوڑ کر اس کی ہمسائے رشیدہ تھی، جو 4-5 سال کے ایک بچے کو ساتھ لیے اس کے پاس کھڑی اس کا حال پوچھ رہی تھی، اور اماں کے جواب دینے سے پہلے ہی اس نے 2 روپے کا سکہ اماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چنو کو 4 ٹافیاں دینا۔ اماں نے سکے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، گھر بھی نرالا گھاٹا ہے۔ عورت نے جواباً کچھ نہیں کہا، وہ اپنے بچے کے بالوں میں سے ایک تنکا ہٹا رہی تھی۔ اماں نے سکہ ڈبے میں ڈال کر ٹافیوں کے ایک ڈبے سے 4 ٹافیاں نکال کر بچے کے ہاتھ میں تھما دی۔ بچے نے فوری طور پر ایک ٹافی کا ریپر کھول کر اسے منہ میں ڈال لیا۔ باپ سبزی کے پیسے دے گیا تھا اور اس نے ٹافی کے لیے ضد لگائی تھی، اب تھوڑی سبزی خریدوں گی تو رات کو روٹی کے ساتھ سالن کہاں سے بچے گا؟ پر مجال ہے چنو کو چین آ جائے۔ وہ عورت اماں سے چنو کی شکایت کر رہی تھی، ساتھ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ لا ایک ٹافی ماں کو بھی دے، عورت نے بڑے لاڈ سے چنو سے کہا۔ چنو نے بے اختیار ٹافیوں والی مٹھی کمر کے پیچھے کی۔ میں نہیں دیتا، پھر 2 رہ جائیں گی میرے پاس۔ چنو نے 2 ٹوک انکار کیا۔ عورت فخری انداز میں کھل کر ہنسی۔ دیکھا اماں حساب میں کتنا تیز ہے، کیسے جھٹ پٹ جمع تفریح کر لیتا ہے۔ رشیدہ نے اماں سے کہتے ہوئے چنو کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سلام اماں۔ وہ رضیہ کے پاس سلائی سیکھنے کے لیے آنے والی 2 لڑکیاں تھیں، وہ بھی اماں کے جواب کا انتظار کیے بغیر دہلیز پار کر کے اندر چلی گئی تھی۔ جس جگہ اماں کی چارپائی ہوتی تھی اب ایک دری تھی، اور اس دری پر چند سلائی مشینیں اور کچھ کپڑے پڑے تھے۔ رضیہ کے سلائی سکول میں اس وقت 10 لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی تھی، اور یہ تعداد بڑھتی گھٹتی رہتی تھی۔ رضیہ نے وہ سکول 5 سال پہلے شروع کیا تھا، اور اس آغاز کے ساتھ ہی سین میں اماں باختہ کی چارپائی والی جگہ کی شدید ضرورت آن پڑی تھی، اور چونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اس لیے کئی سالوں سے اپنا پورا دن سین کے اس کونے میں پڑی اس چارپائی پر گزارنے والی اماں باختے کو گھر کی دہلیز کے باہر یہ دکان کھولنی پڑی تھی۔ پہلے اماں کو رضیہ نے 20-25 چیزیں بیچنے کے لیے دی تھیں، اور پھر بہت جلد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس چھوٹی سی گلی میں اتنی بہت سی چیزوں کا کوئی خریدار نہیں رہتا۔ اس گلی کے دونوں سروں پر بڑی بڑی گلیاں تھیں، اور ان گلیوں میں چھوٹی چھوٹی دکانوں کے ساتھ چند جنرل سٹور بھی تھے۔ اماں باختے کے پاس اس گلی کا ہی کوئی خریدار آ سکتا تھا۔ اماں باختے کی دکان کے سامنے اور سے کوئی خریدار آنے والا نہیں تھا۔ چند مہینوں میں ہی بیچی جانے والی اشیاء کی ورائٹی کم ہونے لگی تھی۔ شروع میں اماں باختے روز 10 یا 15 روپے کما لیتی تھی۔ ان 10 یا 15 روپے سے اس کے مہینے کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں بار گھر کی سبزی اور آٹا بھی آ جاتے۔ عبدل کو ماں کو اب ہر مہینے کچھ نہیں دینا پڑتا تھا۔ دوسری طرف رضیہ اس لیے خوش تھی کہ وہ چارپائی والی جگہ استعمال کر رہی تھی۔ اسکول میں وہ 2 اور لڑکیاں لے سکتی تھی کیونکہ گنجائش نکل آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اماں کا منافع کم ہونے لگا۔ پہلے منافع کم ہوا، پھر ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے تک دکان بغیر منافع کے چلتی رہی، پھر گھاٹا ہونے لگا تھا۔ 2 روپے 4 روپے، اور اب یہ گھاٹا بڑھ کر کبھی کبھار 50 روپے تک بھی چلا جاتا۔ عبدل کو ہر مہینے ایک بار اماں باختے کی دکان میں پیسے ڈالنے پڑتے تھے۔ گھر میں جو ہنگامہ ہوتا وہ الگ۔ رضیہ ہر روز آسمان سر پر ضرور اٹھاتی تھی، لیکن وہ اماں کی دکان ختم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ دکان ختم کرنے کا مطلب اماں کی گھر کے اندر چارپائی کے ساتھ واپسی تھی، اور اس چارپائی کو دوبارہ بچھانے کی صورت میں اسے کم سے کم 2 لڑکیاں سکول میں سے کم کرنی پڑتی۔
2 لڑکیاں کام کرنے کا مطلب ماہانہ 2-3 ہزار روپے کا گھاٹا تھا۔ اماں کی دکان سے ماہانہ ہونے والا گھاٹا 600-700 تھا۔ دکان کے گھاٹے کے ساتھ بھی اماں کا گھر سے باہر رہنا رضیہ کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ اماں چائے لے لو۔